تمام طرح کی مشغولیات کے ہونے کے باوجود آپ حضرات نے دور دراز میں سفر کر کے اس ادارے سے جو آپ کا والہانہ تعلق ہے اس کا آپ نے اظہار فرمایا اور ہمارے اس دعوت پر آپ لبیک کہتے ہوئے اس جلسے گاہ کو اپنے آپ کو رونق بخشی۔ ہم اس کے لیے اپنے تمام اراکین جامعہ کی طرف سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرات، ہمیں مزید اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مہمان معظم ادارے کی حیثیت، اداروں کی ضرورت، ادارے ہیں تو اس کے فوائد، ادارے نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں تو ان کے جو نقصان ہیں، تقریباً کوئی گوشہ ادارے سے تعلق جو رکھتے ہو اس پر کسی بھی طریقے سے آپ نے کہیں کوئی بات نہیں چھوڑی۔ ہر گوشے پہ مفصل ہمارے مہمان معطر نے روشنی ڈالی۔ آج ہم اور آپ جس مسجد کے سائے تلے تشریف فرما ہے، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسجد کی سنگ بنیاد عارف باللہ حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ، مولانا پیری حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ سے ان کے دست مبارک سے اس مسجد کی بنیاد سن 94 ستمبر 11 تاریخ میں اس مسجد کی بنیاد پڑی تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ والے کے جہاں قدم پڑ جاتے ہیں وہاں یقیناً جب تک دنیا باقی رہے گی رحمت سایہ بغیر رہے گی اللہ کی، اور وہاں رحمتیں برستی رہے گی۔ اس مسجد سے قبل سب سے پہلے اس مدرسے کی بنیاد سن 1987 میں، جیسا کہ ہمارے اس مجلس میں اسٹیج میں جناب حضرت الوفا جناب مولانا عبدالباری صاحب دعوت برکاتہم تشریف فرما ہیں، انہوں نے ایک موقع سے فرمایا کہ آپ کے اس ادارے کی بنیاد محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب آدمی نور اللہ مرقدہ کے دست مبارک سے، جن کا آنا اسی گاؤں میں جو مدنی دارالعلوم ہے، جو سرکاری مدرسہ ہے، اس موقع سے آپ تشریف فرما تھے اور جلسے میں آئے ہوئے تھے۔ اتفاق سے بانی جامعہ حضرت مولانا محمد اسد صاحب دعوت برکاتہم جو اس مدرسے کے بانی اور سرپرست ہیں، نگراں ہیں، ہمیں اور آپ کو خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ آپ مدرسہ شاہی مراد آباد میں استاد حدیث اور نائب ناظم تعلیمات وہاں ہیں، اور وہاں ان کے خدمات جو ہیں ہم اس مختصر سے وقت میں بیان کرنے سے پاس۔ سن 1987 میں اس مدرسے کی بنیاد پڑی، اس وقت سے لے کر اب تک جو جی ہماری اصلاح حضرت نے فرمائی، مولانا فرمانا ہے کہ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب محدث دارالعلوم دیوبند نور اللہ مرقدہ، ان کے دست مبارک سے اس مدرسے کی بنیاد پڑی۔ اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ الانسان مرکب من الخطیب والاسلام، ممکن ہے کہ تعلیم مجھے بہرا ہو جائے، اس میں میں معطل تھا۔ 1987 میں اس کی بنیاد پڑی اور اس وقت سے لے کر اب تک کے جو اس ادارے کے خدمات ہیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے۔ بہرحال جب سے دستار بندی ہوئے، ابھی اس سے پہلے 2017 میں فدائے ملت رحمت اللہ علیہ کے جانشین حضرت مولانا محمد ارشد صاحب مدنی صدر جمعیت علماء ہند کے موجودگی میں جلسہ ہوا اور آپ کے دست مبارک سے تقریباً 167 کلمہ حفاظ کرام اور شعبہ تجویز کے جن کے سبب پہ دستار باندھی گئی۔ انشاءاللہ
کے سامنے آنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس مجلس میں بھی تقریباً 126 وہ طلبہ جنہوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے باضابطہ تجوید پڑھی ہے، ان کے سبب پہ انشاءاللہ العزیز دستائے فضیلت دی جائے گی۔ رہی بات جو اس مدرسے کی اخراجات ہیں، آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ کیسے پورے ہوتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف توکل علی اللہ اور قومی فنڈز کے ادارے کرتے ہیں، انہی اداروں کی طرح یہ آپ کا ادارہ بھی ہے جس کا تعلق صرف اور صرف توکل علی اللہ اور عوامی چندہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کے لیے فنڈنگ نہیں۔ میں آپ کو چلتے چلاتے ایک بات کہوں، اولاً تو اس ادارے کی جو بنیاد تھی، حضرت والا کا مقصد یہ تھا کہ لڑکیوں کے تعلق سے چاہے وہ مختصر طور پر ہو، ایک تعلیم کا نظام ہو، لیکن حکمت ربانی اس موقع پہ وہ کام نہیں ہو سکا۔ لیکن الحمدللہ آج پھر جو ہے اس ادارے نے کمر باندھا ہے اور یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز جس طرح یہ طلباء عزیز کے لیے امت کے نونہال بچوں کے لیے یہ ادارہ خدمت کر رہا ہے، انشاءاللہ یہ ادارہ بچیوں کے واسطے بھی انشاءاللہ العزیز خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی عنوان سے اس مسجد سے 1 بیگھے فاصلے پر شمال جانب الحمدللہ ایک وسیع اور عریض جگہ جو ہے جو تقریباً 1.5 بیگھہ پہ مشتمل ہے، اور وہاں کام الحمدللہ چل رہا ہے۔ 5 کمرے 20 بائی 25 کے الحمدللہ جن پہ سلیب پڑ چکی ہے، اور 5 کمروں کی دیوار ماشاءاللہ الحمدللہ وہ کھڑی ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ادارے کا یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ان قریب جو ہے انشاءاللہ اس ادارے میں یعنی جو لڑکیوں کے لیے زیر تعمیر ہے، انشاءاللہ لڑکیوں کے واسطے علوم عصریت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز تعلیم کا نظم کرے گا۔ میرے محترم دوست و بزرگوں، بقیہ جو باتیں ہیں وہ سب جو ہے آپ کے سامنے ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز جلسہ تقریباً ہمارا آخری مرحلے پہ چل رہا ہے، دستار بندی کا عمل سامنے ہوگا۔ پھر جو ہے ہمارے معزز مہمان جو اعظم گڑھ سے جامعۃ الاسلاف سے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا بیان ہوگا، اور جو ہے پھر دستار بندی ہوگی، پھر حضرت والا کے خطاب کے بعد دعا ہوگی، اور یہ جلسہ اختتام کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے آپ تمامی آنے والوں کا پھر دوبارہ خیر مقدم کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ، وہ آئے ہیں ہمارے گھر یہ خدا کی قدرت، وہ آئے ہیں ہمارے گھر یہ خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ میرے محترم دوست و بزرگوں، ہم بہت آپ کے شکر گزار ہیں اس دعاؤں کے ساتھ کہ آپ ہمیں اپنے خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اس ادارے کو ضرور یاد رکھیں۔ اس ادارے کے جو ہمارے اساتذہ سب سے پہلے استاد محترم جناب مولانا منظور احمد قاسمی صاحب، منظور حسین قاسمی صاحب ہیں، جو اس ادارے کے سب سے پہلے مدرس، اور ان کی جو قربانیاں ہیں ہم اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ انہوں نے اپنے سروں سے ٹوکریاں کھوئی ہیں اس ادارے کے واسطے، اور آپ بھی تن من دھن ہر طرح سے اس ادارے کے لیے وہ ہم قربان کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ قربان رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ان کے بڑے صاحبزادے ان کے سامنے اس کا نتیجہ ہے کہ ان کے بڑے صاحبزادے مولانا عرفان اللہ صاحب قاسمی جو اس مدرسے کے شعبہ حفظ کے الحمدللہ استاد ہیں۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر دعا کریں کہ اس ادارے کو اور دنیا کے تمام اداروں کی اللہ تبارک و تعالی ہر فتنے سے، ہر برائی سے، ہر شر سے بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور دین کی پوری رات چگنی اللہ تبارک و تعالی تمام اداروں کو ترقی سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔